وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ایسے دور کے اندر ہوئی جس دور کے اندر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہ ہے، شکل حیرت صورت صرف انسانہ والی باقی رہ گئی ہے، خصلت تے عادت تے سیرت ایک بھی انہاں لوگاں دے اندر انسانہ والی موجود نہ ہے۔ انہاں لوگاں دے درمیان پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے اعلان نبوت فرمایا۔ جڑے لوگ دائرہ انسانیت جو نکل کے درندہ صفت بن چکے ہیں، یعنی اپنیاں معصوم سکیاں بیٹیاں اپنے ہتھاں نال ٹوئے کھٹ کے زندہ دفن کر دینا باعث عزت تصور کرتے ہیں۔
ایسے حالات کے اندر آ کے 40 سال کی مدت تک مکہ شہر کی گلیاں کے اندر یتیم سڑیون والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور انہوں نے اپنی رحمت نبوت کا ایسا اثر اور رنگ چاہیا کہ جڑے لوگ درندہ صفت ہیں انہوں نے رحمت نبوت کا ایسا سایہ نصیب ہویا کہ اللہ کریم نے انہوں نے پوری دنیا کا امام بنا چھوڑیا اور ایسا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رنگ چڑھیا کہ ایک دن اللہ نے اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میرا محمد مصطفیٰ میں انہاں لوگوں سے اس انداز نال راضی ہو گیا کہ بشری تقاضے نال انسانی ناطے نال جی انہوں کو نسیانن یا غیر ارادی طور سے کوئی غلطی یا جرم یا خطا یا گناہ ہو بھی جانا تو انہوں خطا سے سرزد ہو تو پہلے میں اللہ اعلان سے فرمانا کہ رضی اللہ میں اللہ انہوں لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں لوگوں سے اگر پرتاؤ اثر کیتا ہے تو رحمت نبوت محمد مصطفیٰ وہ لوگ ظلمت تاریخی بلکہ انگریز نگری کے اندر زندگی بسر کرنے والے ہیں انہوں آ کے اپنی سنت اور اپنی تعلیم کی دو اکھی نصیب فرمائین تو زبان محمد رسول اللہ ورنہ من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى واضل سبیلا. جہاں بندہ میرے محمد مصطفیٰ کی موجودگی کے باوجود کہنا کہ مینو مذہب اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے یا ارکان اسلام نال میرا کوئی تعارف نہیں ہے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک اس کی اندھا بندہ ہو کوئی نہیں ہے. بھاوے اس ظاہری طور سے دیکھ رہے مگر میرے کاغذات کے اندر وہ نبینا لکھا گیا ہے اور دن قیامت نحشرہم یوم القیامت اعمی. ایسا ہی ہو جائے بندے کو دن قیامت دے جدو قبر چو کڈنا تو اس نے اصلا نبینا کر چھوڑا ہے. اس نے سوال کرنا قد کنت بصیرا اللہ میں تو دیکھنے والا ہوں آج میں نبینا کر کے کیوں کھڑا کیتے یہ بیٹھے. تو اس واسطے اللہ پاک نے اس کو یہ پہلا جواب دینا کہ تو نبینا اج بن کے سارے دربار حاضر تا ہو رہے ہیں کہ تو میرے محمد کی رحمت نبوت والی سنت تو اکھاں بند کر کے رکھی ہیں. اس واسطے جس نے سارے محمد کی قدر نہیں کی ہی ہو جائے گا مراد کی اکھی کی قدر میرے دربار میں موجود نہیں ہے. اس واسطے عالمگیری نور نبوت
رحمت نبوت محمد مصطفیٰ ایسا سورج بنا کے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ابھارے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا محمد پاک جی اگر دنیا کی زندگی ایک دن تیری ختم ہو جائے تو دنیا چھوڑ کے ٹر جائے تبھی جیڑا میں محمد کی نبوت والا سورج اسا چار چھوڑیا ہے وہ دن قیامت توڑی کبھی بجھ نہیں سکتا. ایک کمال درجے کی خاصیت یہ نصیب ہوئی ہے تو صرف اور صرف وجود محمد الرسول اللہ نصیب ہوئی ہے. حتیٰ کہ اللہ کریم نے قرآن میں جس انداز نال اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کی تعریف کی ہے قرآن پاک میں مطالعہ کرنے نال محسوس ہوتا ہے کہ جتنا گہرا تعلق اور جتنی محبت کی کیفیت اور جاذبیت وجود محمد رسول اللہ نال اللہ پاک روحائی معلوم ہے ہوتا ہے کہ اتنا محمد پاک نو اللہ نال محبت نہ ہے جتنی اللہ نو محمد نال پیار محبت. قرآن پاک میں کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ بعضے مقامات سے اللہ پاک اپنے محمد مصطفیٰ کو اس انداز نال خطاب فرماتا ہے جنہیں اللہ خود عاشق ہوئے محمد پاک. حالانکہ اللہ پاک کی ذات کے اندر معذوریاں مجبوریاں کمزوریاں والے تمام عیب کو اللہ مبرہ ہے مگر ایسے اگر انداز اللہ نے اپنائے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے وہ سبق دیتا ہے امت محمد رسول اللہ. دیکھ لو کہ 17 پیغمبروں کا اللہ نے قرآن نے نام لے کے ذکر فرمایا کہ ہر پیغمبر کو جب اللہ نے خطاب فرمایا تو وہ نام لے کے اللہ نے انہیں سن مارے. مگر جب نمبر آیا حضور محمد الرسول اللہ کا اصل اللہ نے انداز خطاب تبدیل جب فرمایا اللہ نے یا محمد کر کے ساتھ نہیں مارے. اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یعنی جدو خطاب پیغمبر کا نمبر آیا ہے اس لیے اللہ نے محمد کی صفت نال سن ماریا محمد کے نام نال سن نہیں مارا. کیوں بھائی محمد مصطفیٰ کو اللہ کو بد گئے یا بعد اللہ پاک محمد پاک کو ڈرتا ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے میرا محمد پاک میتھوں بڑا نہیں ہے یا میں اس کو کوئی عاجز یا مجبور یا کمزور نہیں ہے. میں اس کا نام لے کے بھی سن مار سکنا. کون ہے بھائی کا لال جڑا میں اللہ کو ٹھوکر والا ہوئے جی میں محمد مصطفیٰ کا نام لے کے سن نہیں ماریا تو میں محمد پاک بھی امت نو تعلیم پہ دیتا کہ اس محمد نال میں اللہ کو اتنا پیار ہے کہ میں محمد کا نام لے کے سن مارنا برداشت نہیں کرتا. حتیٰ کہ اللہ کریم نے محمد مصطفیٰ کی ایک صفت بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے الفاظ سے ملاوٹ نال محسوس ہوتا ہے کہ جو مقام اللہ نے محمد مصطفیٰ نصیب فرمایا 1.25 لاکھ پیغمبر بھی اپنے کمالات
اور صفات اگر جمع کر کے آ جان تو اکیلے جدید سلیمن والے محمد کا مقابلہ کر سکتے نہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا کان فضل اللہ علیک عظیما، میرا محمد صاحب جیڑی پگڑی اصل تینوں بنائی ہے یہ ہوئی دستار کسی پیغمبر نصیب نہیں۔ میری غلط سمجھ میرا آج دل پہ کر رہا ہے قلبی طور پہ، پتہ نہیں تھوڑے سے اندر کچھ اور چوائس ہو سی یا چاہت ہو سی یا جذبات ہو سن کہ آج مولوی صاحب کو ایسا سنیا، مگر میں اتنے اس وقت آیا اس وقت میرے دل کی اپنی ایک کیفیت ہے، میرا دل یہ کرتا کہ اج رج کے قرآن پڑھ کے محمد کی تعریف کی تھی مگر تعریف وہ جڑے انداز نال اللہ خود محمد کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ایک صفت بیان فرمائی ہے محمد مصطفیٰ نے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا یہ میرا محمد اساتین سورج بنا کے اس زمین تو ابھارے، سراج جمع سراج سراج جمع ہوں چراغ، دیوا روشن بتی یا بلب سمجھ لو یا سورج سمجھ لو، مگر اللہ کریم فرماتا ہے اسا تینوں روشن چراغ میں بنایا ہے منیرا۔ اے میرا پاک پیغمبر اسا تینوں محمد کو سورج بنایا ہے، کیوں جی سورج بنایا ہے؟ ایک زمین والا سورج تے ایک آسمان والا سورج ہے۔ توجہ کریں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے آسمان والا سورج کیوں جیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا وجعلنا سراجا وہاجا، جب محمد کا نمبر آیا ہے اللہ کریم فرماتا ہے سراجا منیرا، آسمان والے سورج کا نمبر آئے اس وقت لفظ سراج اللہ استعمال کر کے اگو اس سورج کی صفت اللہ اے بیان کرتا ہے سراجا وہاجا، سورج جڑا ہے بھڑکیلا سورج ہے، چمکیلا سورج ہے، اس سورج دیا شعاواں دے اندر حدت ہے، اس دی شعاواں دے اندر تڑپ ہے، اس دی شعاواں دے اندر شدت ہے، گرمی ہے، تڑپار ہے، سارا جلن ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جڑے ویلے اودیاں شعاواں پہنچدیاں تے او بندے دا سر سڑے دیاں پیاں ہوندیاں، او دا وجود سڑدا پیا ہوندا ہے، او شدت تے گرمی دے نال پسینہ پیا آندا ہوندا ہے، او دا وجود سڑدا تے جلدا پیا ہوندا ہے، مگر جب میرا محمد مکے دیاں وادیاں دے اندر سورج بن کے ابھردا پیا ہے، اللہ کریم فرماتا سراجا منیرا، او میرا محمد پاک او جڑے ویلے اٹھڑے تو سڑے دا پیا ہوندا ہے، جڑے ویلے تو پیا ابھردا ہونا ہے فردیاں نوں کھڑے دا پیا ہونا ہے۔ محمد رسول اللہ اس سورج ول جے کوئی تک کے بیٹھے، اس سورج ول جے نظر جما کے
کو پیارے تو اودی بنائی ختم پئی ہوندی ہے تے جے وال نظر تو جما کے چلے تھے تے انیا نو یہ سجاتا پیا کرے تا محمد رسول اللہ سراجا منیرا میرا محمد رسول اللہ تو جڑے ویلے چڑھدا ہے تے لوکاں نوں سار چھوڑدا ہے اے میرا پاک پیغمبر تیرے اعلان نبوت تو پہلے سمجھو کر تیرے اعلان نبوت تو پہلے لوگ یعنی دی گندگی کے اندر سڑ جاتے ہیں غیر اللہ دی سورو پکار کے اندر جلدے پیان غیر اللہ دے سورو پکار کر کر کے شرک دے کفر اندار لوگ اندھیرے دے اندر جنگلیاں دے اندر ستے پیان انہاں نوں توحید دا پتہ کوئی نہیں پیا لگدا انہاں نوں نور نبوت دا پتہ کوئی نہ پیا لگدا میں اللہ دی وحدت دی معرفت تے میں جان نہیں پیاندی اے میرا پاک پیغمبر کہ ان سارے اندھیرے نوں آ کے بتایا ہے نبوت محمد رسول اللہ نے آ کے بتایا اور رسول محترم نے ایسی شخصیت اللہ نے اس امت کو نصیب فرمائی اللہ اللہ والے ایک موقع پہ ابو جہل آئے حضرت جعفر کو مل گئے انہوں نے یار اسا بڑی کوشش کی ہے کہ تھوڑے محمد جو سانو کوئی عیب نظر آ جائے کیونکہ مشرک کی کوشش ہوتی ہے کہ توحید کسی طریقے سے ناکام کیتا جائے یعنی یہ صفت آئی تو 1500 سالہ پہلے مشرکین مکہ دی انہوں نے ہر وقت ایک کوشش ہوتی ہے کہ محمد کو کسی طریقے سے ناکام کیتا جائے حضرت جابر آن کے پوچھنا کہ تسا تیار محمد دے زیادہ قریب رہنے ہو تسا دا اندر باہر دے غلام ہو محمد مصطفیٰ دے تسا دساؤ کہ محمد دے اندر کوئی عیب ہے کہ کوئی نہ مقصد یہ ہے کوئی کمزوری ہتھے لگ سی اصل لوگوں کو سائے میں دیکھو بھائی تاریہ بڑے سائے کہ محمد اپنے آپ رسول آتا ہے اپنے اندر غلطی ہے موجود ہے جڑا آپ پہ عیب نہیں بن سکتا وہ دنیا کا ایمان سے رسول کیوں بن سکتا ہے اس واسطے انہوں نے کوشش کی ہے حضرت جابر آخیا اچھا یار ایک تو مہینوں محمد کے وجود جو عیب نظر آیا ابو جہل بڑا خوش ہوا تو چلو یار بڑے عرصے کی محنت پہ کریں دے ایسے آج کامیابی ملتی پئی نصاب جابر کہڑی غلطی اور کہڑا عیب محمد کے وجود کے اندر حضرت جابر آخیا بھی ایک عیب ہے مگر تینوں کلیاں نے سامنا تو اپنی ساری پارٹی کو کٹھا کر لے انہوں نے جمع کر لے تے انہوں نے سارے رلا کے لے اتنے کر کے میں محمد کا ہدایت اور دسا دیتا بڑے خوش ہوئے اس اعلان کرے تھا بھائی میری پارٹی والے فلانے مقام سے کٹھے ہو جائے اس سے سارا ایک بندہ لگتا ہے وہ محمد کا وجود ہی کوئی عیب سانو دسا جڑے سی وہ محمد کا مقابلہ کرے سارے کٹھے ہو گئے حضرت جعفر دی بڑی شدت نال انتظار ہونے لگ گئی جس وقت حضرت جابر پہنچے گا انہوں نے کہا ابو جہل ہوں کان لا کے سنے میں تین کد کے اعلانیت اور محمد ہے سنا حضرت جابر نے آخیا مدد تو وما اتینا بمثلہ مدد تو وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَبْنَا أَن نُّذَرَائِهِ أَغَرَّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتَمُ مِنَ اللَّهِ مِن نُّورٍ يَلُوحُ وَيَشْهَدُ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ
النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. حضرت جابر آخر لگا یار میں محمد دے وجود چو ایکو عیب نظر آیا. کیڑا عیب نظر آیا؟ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتاک عجبنا ان نذرائه. او ابو جالا بڑے بڑے زمانے گزر گئے، بڑیاں بڑیاں ماواں نے، بڑیا بڑیا مصورہ نے، بڑیا بڑیا کاریگر نے آمد محمد مصطفیٰ تو پہلے محمد کے نام کا تلاش کرے رہ گئے. کوئی نہ کوئی ہوتی حیات ڈھانچہ صورت نقشہ برابر کی کوشش کرتے رہ گئے، مگر مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتاک عجبنا ان نذرائه. مگر میں اللہ کی ذات کی قسم ہے جڑا اللہ نے محمد پاک کو دنیا سے بنا کے مبعوث فرمایا ہے. اللہ نے تو انہاں برتناں نوں بھی بھاگ چھوڑیا جنہاں سانچیاں دے اندر محمد کے وجود نوں بنایا ہے، محمد پاک کے وجود سانچیا ہے. جنہاں برتناں دے اندر محمد رحمت للعالمین کا مجسمہ بنا ہے. اللہ پاک نے جڑے ویلے انہاں برتناں نوں بنیا ہے فرشتے آکھن لگے اللہ پاک کہ محمد میرا محبوب ہے، محبوبہ کی ہر ادا بندیاں نوں پسند ہوندی ہے، محبوبہ کی ہر شے بندہ سامھ کے رکھدا ہے. والے جنہاں برتناں دے اندر تو محمد کے وجود نوں بنایا ہے انہاں نوں بھندا کیوں پہ؟ اللہ پاک فرماندا ہے میں انہاں برتناں نوں تاں پہ بھنے گا جدوں محمد کا نام دا ہور بنانا نہیں تے برتن سنبھال کے رکھنا دی کیڑی لوڑ ہے. حضرت جابر آتا یار محمد دے نال دا دنیا چ ہور کہے ماں ہی ہو جے پوتر نصیب. ابو جہل کہ یار اسا کہ تو گستاخ رسول ہے، تو اولڈر رسول کی تعریف کرا لگے. او تو ہے محمد دا عیب سامنا اس کہ ایہو عیب نظر ہے محمد دے نال دا اللہ نے بنایا. ول اس آگے چلو آیا تو انجے کھڑوتے ہیں ہاتھ لگ رہے ہو نہیں سکتا محمد کی شان دی سنائی بجائے. کہنے لگا اغر علیہ للنبوت خاتمہ من اللہ من نور یلوہ ویشہدو. او ابو جہل جے تیرے دل کے اندر خیال ہوئے کہ محمد نے نبوت اعلان پورا کیتا ہے، محمد پاک ماد اللہ جھوٹا نبوت اعلان ودا کریندا ہے. جے ساڈے پیغمبر دی نبوت دے اندر تینوں شک پیدا ہو گیا ہے، آ یار میرا محمد محبوب جیندا مکے دے سائے تلے اللہ کا قرآن بیٹھا پڑھتا ہے. یا متا کل میرے محمد نو بدنام نہ کرن لگ جاوے. اجا محمد مصطفیٰ مکے دے بیت اللہ دے سائے تلے زندہ تشریف فرما بیٹھا ہے. اگر علیہ النبوت خاتمہ من اللہ من نور یلوہ ویشہدو. اور جالا من اللہ کی ذات کی قسم ہے اللہ نے سوا لاکھ انبیاء کرام کی تسبیح پڑھو کے کھڑے ہیں، مگر محمد رسول اللہ کے وجود نو اللہ کریم نے کس انداز نال بنا کے کھڑے آئے. اس وقت حضرت جابر اگر علیہ النبوت خاتمہ من اللہ من نور یلوہ ویشہدو. محمد پاک دا آتے تو پڑتا اٹھا کے دیکھ لے اللہ نے محمد کے
سچے موٹے تے نبوت والا نور والی نبوت دی آپ اللہ نے مہر تے تھپا لگا دیتا ہے آگے محمد دا سچا موٹا اٹھا کے اللہ نے اپنے نور نال محمد دے موٹے تے مہر لگا دیتی ہے بلکہ آتا ہے زمل الہ اسم النبی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد محمد پاک دا وجود اللہ نے ایک بڑھایا ہے اللہ پاک نے محمد کے نام اپنے نام نال ملا کے رکھے ہیں اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں نبوت اور رسالت کا سہرا پوایا ہے مگر اللہ نے اپنے نام دے نال کہہ پیغمبر کو ملایا نہیں ہے ایک اے محمد پاک اللہ کا پیغمبر ایسا پیغمبر ہے اللہ فرماتا ہے میرے نام دے نال یہ کوئی اور نام سونا لگ سکتا ہے تو محمد رسول اللہ دا لگ سکتا ہے کی اگواد اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد جڑے میرے مؤذن بندہ اذان پیا دیندا ہوندا ہے اس لیے اللہ دی توحید دی گواہی پیا دیندا ہوندا ہے اذان دے اندر آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اللہ کریم فرماندا ہے میں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اشہد میں گواہی دے دینا کہ لا الہ کلمہ آتا ہے یہ رسول کی تعریف جیسے کلمہ ہی آنا یہ تو پچا لگا ہے لا الہ کلمہ تو آتا ہی ہے اور چلو میں نہیں ہلائیگا تو سب پڑھو چاہا جڑے ویلے مؤذن اذان پہ دینا ہوندا ہے اذان دیون والا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ دا پاک پیغمبر دا سچا غلام یاد ہے اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد جڑے ویلے مؤذن 5 ٹائم دی اذان پہ دینا ہوندا ہے جڑے ویلے آتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ جڑے ویلے آتا ہے کہ میں گواہی دل نوں بجانوں پہ دینا کہ لا الہ الا اللہ فرمایا جو سنن والا کون ہے فرمایا جو دیکھن والا کون ہے کہ جیسے صوفی کو جگاون والا کون ہے لا الہ الا اللہ جڑے مؤذن گواہی پہ دیتا ہوندا ہے کہ اللہ نال ملن والا کوئی نہیں ہے اللہ تو بغیر ساری دل دیاں مراداں پوریاں کرن والا کوئی نہیں ہے فرمایا جو دیکھن تے جانن والا کون ہے فرمایا جو سنن والا کون ہے فرمایا جو سن کے قبول کرن والا کون ہے بگڑیا جو سنوارن والا کون ہے بگڑیا دی جھولی نو آباد کرن والا کون ہے او مٹی دیا گلیاں دے اندر یتیم عجیبن والے بچے دے سر تے صحرا نبوت چھکاون والا کون ہے جس وقت بندہ گواہیاں پیا دینا ہوندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میرے مؤذن گواہی اللہ دی پیا دینا ہے تو اللہ کریم دیکھے سواج نال آتا ہے وہ بندہ میری توحید دی گواہی تا دور دے چھوڑی ہے مگر وہ خیال کرے میری توحید نو سونا کیویں کرنا ہے میری توحید نو زیور کیویں ملنے میری توحید دی دلیل کیویں بننی ہے اب اللہ کریم فرماندا ہے او مؤذن اذان دیون والے کسے صدیقت دے اندر کسے وقت کسے مسیح دے اندر جویں میری توحید دی گواہی دتی اتنے وج کر کے میرے محمد رسالت کی گواہی دا بھی اعلان فرما دے اللہ کریم فرماتا ہے اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد او جنے تو میں اللہ کلے دی توحید دی گواہیاں دتیاں یہ اتھائی کھلو کے وج کر کے میرے محمد رسالت دی گواہیاں دے کیا مطلب اللہ پاک دسنا اے جاندا ہے او جڑی توحید دے نال میرا محمد دی سنت نہ آوے میرے محمد دا ذکر نہ آوے میرے محمد دا شان نہ آوے میرے محمد دا تذکرہ نہ آوے میرے محمد
سیرت نہ آوے میرے محمد کا کھانا پینا نہ آوے او میرے محمد کی زندگی دا نمونہ نہ آوے او مینوں توحید چنگی لگدی کوئی نہیں ہے سمجھ آ دی بھائی دے اللہ تعالیٰ آج تو محمد کی تعریف بھی بچاؤ والی توفیق ہے کیونکہ ہوں تھوڑی سہولیت تو ہوئی نے یار رضائی کی دے دیتی وہ چھوٹا جا رومال دے ہوا پکا نہ چلا آپ کو چھوٹا جا رومال ہو اچھا یعنی بس مہربانی پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف جب حضرت جابر نے اس انداز اور بیان کی تھی اس وقت وہ آخر لگا بھائی تینوں اثر کے سکھاؤں اثر کھڑے ہاں تو تے کھڑا کرے نا اس آخیا میں یہ سچی گل پوچھنی آئی ہے تو میں تو محمد کا سچا غلام سچ ہی دسنا میرے اندر تو جھوٹ نہیں ہے جس نے اس کا مقابلہ ہو گیا حضرت جابر جس وقت پیچھے ہٹن لگے اس وقت ابو جہل نے جس وقت دلائل صورت اور سیرت پیغمبر دے اس وقت جابر نو پچھو سٹ کے آتا ہے ایک میرے کو بھی سوری تو ہے نا محبوب محب اور عاشق کا فریضہ ہے کہ معشوق اور محبوب اپنے بھی تعریفاں کرتا ہے مگر میں تو تھوڑے محمد کو منتا نہیں ہے الفضل ما شہدت به الاعداء فضیلت اس بندے بھی ہے کہ جس کی فضیلت سے دشمن بھی گھر کے اندر احترام کرے ابو جہل آخیا میں تو اپنا حق پورا کر چھوڑا تو ہے کہ جملہ میتھو سنی وجہ اپنے محمد کے بارے ہاں دسا کہ لگا مارا ہے تو بے نیا ہاتین مثل محمد اے جابر مینو اللہ کی ذات دی قسم یا میں وادی مکہ نو پھر ٹر کے دکھے کھڑا بڑے بڑے علاقے ٹر پھر کے میں ابو جہل نے دکھے مگر رأيت بعيني هاتين مثل محمد میں خدا بھی قسم ہے بڑے بڑے علاقے تر پھر کے نہ دکھے مگر میرے اللہ کی قسم ہے ابو جہل دی نہ گناہگار اکھی نے محمد نال دا سونا دکھا کوئی نہیں ہے دشمن بھی مندن کے محمد بے مثال پیغمبر بے مثال ہن اپنے ایمان نال دسا جس امت نو پیغمبر بے مثال مل جائے وہ امت بھی بے مثال تیار ہوندی ہے جدوں پیغمبر دی عادت بے مثال مرشد پیغمبر جو بے مثال ہے جدوں پیغمبر دی عادت بے مثال ہونی ہے محمد دی سنت بے مثال ہونی ہے اور محمد دی سنت تے امت چلن والے دی سنت سے طریقہ بھی بے مثال ہونا ہے اور پیغمبر دی سیرت تے صورت تے چلن والے امتی دا کردار بھی بے مثال ہونا ہے پیغمبر دی صورت بے مثال ہے کہ نہیں اس کے اندر تک کسی کو اختلاف کہ پیغمبر سر دی چوٹی تے آخری بال کے آخری حصے تو لے کے پیر دی آخری چیچی اور چھگلی تے نوے کروڑے حصے تک محمد کا مجسمہ سارا بے مثال ہے پیغمبر کا سارا وجود بے ایسے بے مثال ہے اور پیغمبر کے چہرے انور تے داڑھی دے وال بھی ہٹ کے کوئی نہ ہے اور تھوڑے بڑے بولتے ہوئے کہ چار تیلے کچھ رکھائی بیٹھے
سوڑا پیغمبر کا چہرہ بے مثال ہے، تو یہ امتی منایت ہے، بے مثال امتی نہیں ہے۔ کیوں کہ رسول محترم اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی دعا منگے نا تو اج رسول محترم داڑھی مبارک پھڑ کے رو کے اتنا ملتا۔ اللہ کریم فرماتا میرا محمد پاک کے تو رو کے ساتھ رہنا ہے، قد نرا میں اللہ بھی بڑی ریج نال میں محمد ول بیٹا پیا ہوتا تے جے دے چہرے سے ہوے کا شاید او کہ شفاعت کے اللہ نے کھائے ہے۔ صحیح بات ہے، یہ حسن کی بات نہیں ہے کہ ہوئے سونے محمد بے مثال کا امتی تے شکل ہوئی یہودیاں تے عیسائی والی ہوئے، یہ امت محمد میں جھک دی گل نہیں ہے۔ تا اللہ رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جہاں آدمی کسی قوم نال مشابہت رکھتا ہے جو ہی مرضی اللہ کی میت نو جا کے اسے قوم کے وچ سٹ رہتا ہے، تاکہ دن قیامت تے یہودیاں دے وچوں کھڑا ہوئے، میرے محمد کی امت جو کھڑا نہ ہو۔ اس وقت کوشش کرو کہ مسلمانوں کے چہرے سے سنت پیغمبر ضرور اوڑی جائے، ناراض نہیں ہوتے پے گل ہے کہ اصا مسلمانوں کی اصلاح واسطے اور اللہ نے دوبارہ جبریل کوئی نہیں کرنا تو نہ کوئی دعا کو رسول آ سکتا ہے، جی کوئی آ سکے گا رکانا ہی ہو سجا کا رسول کوئی نہیں آ سکتا ادھر جی رسول بھی نہیں آنا جبریل بھی نہیں آنا تو رسول نبی تو مکمل ہے۔ ہوں جی سانو ایسا مولوی اللہ حیا دے تو اصل ہی تمہیں سیدھی گل کرتا سکتے، مگر ہے مشکل گل جتنے دن قیامت نیانے چنگے کھلوتے ہونے دے تمام جڑے کھلوتا ہونا جہنم دے تے اتوں ہی نہ چٹا پوچھنا مولوی جی اج کی بنیا وہ تو سدا سارے مردے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، سارے سپارے ایک جھپ کے لے رہی ہیں ککڑی دانا نہیں چوک کے اندر لے رہی ہیں اور نہ مراد تو کیوں پھڑ چلے کھڑوتا ہے، تو تا بخشش کرتا بجلی ماسٹر بنے ہوئے ہیں، اج کوئی پٹھا ٹنگیا کھڑوتا وجہ کے بنی ہے۔ اس وقت اس وقت یار گل ہے میں ایک سور ڈیڑھ پیچھے بے ایمان ہوئے رہا جی تمہیں سیدھی گل دسائی ہاں تو وہی لوگ آ کے تو سب بھی آتے ہیں مگر وہ رو رو کے تو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنتے صحیح بات ہے۔ یہ تو سب سارے ایک مدد کے جماعت کے فرقے سے نہیں آئے ون ون کی لکڑ کٹھی ہوئی بیٹھی ہے، مگر گل یہ ہے ذہن کے اندر یہ رکھا ہے کہ اصل دیوبندی یا بریلوی یا مرزائی یا رافضی یا غیر مقلد بن کے تے اصل دن قیامت دے اللہ کے دربار کے درپیش ہوتا ہے سادہ چھٹکارا ہو گئی نہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کا قرآن یاد آیا ہے کہ دیوبندی جانن جہنم ہے، بریلوی جانن جہنم ہے، اور جڑا فرقہ ہے جہنم دا بالن دا بن سکتا ہے، مگر دن قیامت سے چھٹکارا ہونا ہے رحمت محمد مصطفیٰ نال، جب تک محمد کی سنت محمد کا بیان محمد کا قرآن تیری زندگی کے اندر شامل حال نہ ہوئے اس وقت تک دن قیامت سے چھٹکارے کا امکان قدر پیدا نہیں ہو سکتا۔ دیوبندیت مرزائیت یا غیر مقلدیت تیری میری اپنی ذاتی اختراع ہے، ورنہ محمد پاک کے کرو لے کے آیا نہیں۔ اللہ کا قرآن کا یاد ہوا سما قبول مسلمین میں نے قابل لو اصل تو پہلے دن تو نام کے رکھے ہونے بولے تھے مسلمان، لہذا یہ فرقے والی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اصل تو سارے جہان واسطے سورج بنایا تو محمد مصطفیٰ نے بنایا، ناراض رہے ہوتے اس وقت انہیں پوچھنا ہے مولوی جی کیا بنیا تو سارے کیوں جیسے انہیں دیکھنا نا چھاک اللہ نے قرآن لهم فيها زفير وشهيق وہ کلمہ ٹھانچہ ہو سی انسان والا تے اتلا چہرہ ہو سی کتے والا کھوتے طرح منہ ہونا اس کا
اللہ سائیاں انہوں ان کیوں عذاب دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جدو انہاں میرے محمد کی سنت کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے میں انہاں سورت کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ انہاں کی عزت سے قدر کا ہے کہ یہ میرے محمد کی عزت کرے دے، جدو انہاں میرے سونے محبوب کی عزت نہیں کی اصل انہاں دے چہرے کی عزت نہیں کرے۔ اللہ اللہ ایک موقع دے اللہ کا پاک پیغمبر ہوندا کھلوتا ہے، اللہ سائیاں تو ڈاڈی سرکار جو یوں تیرے نال کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے میرا محمد الرسول اللہ جڑے ویلے تو روندا بھی نہ ہے تے آتا ہے اللہ اے جو اٹھا منہ کر کے محمد پاک بیٹھا کھلوتا ہے تے روندا کھلوتا ہے۔ اللہ کریم فرماندا قد نرا تقلب وجهك في السماء او میرا محمد پاک جڑے ویلے قد نرا تقلب وجهك في السماء میرا محمد رسول اللہ جب ستوں حکم دیتا ہے کہ تو سب بیت المقدس والموں کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیو، میرا محمد رسول اللہ تو نماز کا پڑھتا رہا ادائیں بیت المقدس والموں کر کے، مگر تیرے دل کی حالت کو جانن والا کون ہے؟ پردے دے وچ رہن والی حالت کو چھاتیاں مار کے جانن تے دیکھن والا کون ہے؟ میرا محمد رسول اللہ تو دلوں تا تیرا دل اے کرے نہ کہ اللہ پاک میرے قبلہ دے بیت اللہ دے، مگر تو ساڈے کو بول نہیں سکدا کیونکہ ساڈا جو حکم آ گیا کہ میرا محمد تو قبلہ بناونا ہے تے بیت المقدس نو بناونا ہے، لہذا میرا پاک پیغمبر دل تا تیرا روندا رہندا مگر تو ساڈے تے بول نہیں سکدا، تاں تو بار بار آسمان ول بیٹھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک دا ہوئی جبریل حکم لے کے آندا پہ ہوئے۔ اللہ کریم فرماندا جڑے ویلے تو آسمان نال ول بیٹھا ہے او تو اکھاں بند نہ سے کر لیندے بلکہ کہ کریں گے اسے بند نہ جڑے ویلے تو اتا دینا ہے کد نرا اس لئے میں اللہ بھی بڑی مہر دیا نظر نال نرا سہ محمد چہرے والویتا ہم جڑے ویلے تو سادے تیرے والویتا ہے اسا تیرے چہرے والویتے آسے، جڑے ویلے تو نظراں پھر پھر کے رو رو کے داڑھی مبارک پھر کے سادے والویتا ہے کہ ہوئی اللہ نہ حکم آ جاوے، اللہ پاک فرماندا ہے اسا کچھ دیارے لکھا ہے محمد پاک کی کیفیت سویتے رہ گیا ہے، آخر ایک دے محمد پاک اصل دی نماز کھڑا پڑھائندا ہے، اللہ پاک نے تو حکم جدیتا ہے او میرا محمد پاک فلا نولی انکا قبلتا ترضاہا، او میرا محمد پاک ان بیت المقدس والموں پھیر کے بیت اللہ والموں کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیو۔ اصل دی نماز محمد پاک کھلا پڑھ گئے 14 یا 17 مہینے کے بعد اللہ نے حکم دیتا ہے جو میرا محمد پاک اور بیت المقدس والموں پھیر کے بیت اللہ والموں کر لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دوران نماز منہ پھیر کے بیت اللہ والسدہ منہ چکیتا ہے، اللہ پاک کے پاک پیغمبر نو جیلے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اللہ کریم دا پاک پیغمبر فرمانا ہے اللہ سائیاں نماز دا قرر دینا والحکم دینا، اللہ پاک فرماتا فَلَنْ وَلِّ اللَّهَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، او میرا محمد پاک اسا تیرے دل دی کیفیت جان رہا سے سارے محمد دا دل بڑا بے قرار ہے، اسا جے بیت اللہ دوبارہ تینوں قبلہ دیتا ہے تا اس وقت تاکہ سارا محمد یار راضی ہو جائے۔ اللہ کریم فرماندا میرا محمد الرسول اللہ توجہ کرے، اللہ کریم فرماندا ہے او میرا محمد پاک تینوں قبلہ بیت اللہ اللہ تعالی نصیب فرمایا، قبلہ
تینوں دوبارہ ول بیت اللہ والا قبلہ تائیں دیتا ہے اس واسطے کہ ساڈا محمد یار راضی ہو جا اللہ توجہ کر دنیا دے اللہ فرماتا تعالی اساں تینوں تاں دیتا ہے ایک باری موسی کلیم اللہ نے فرمایا ما اجل کان قوم یا موسی او موسی اپنی قوم تو جلدی جلدی بھاگ کے مقام موعود جلدی کیوں آیا انہاں نال اپنے سرداراں نال ہلا کے کیوں نہیں آیا انہاں تو جلدی بھج کے کیوں آیا تو جو کہ اللہ پاک نے موسی کلیم اللہ کو پوچھا کہ او میرا موسی کلیم اللہ او جڑے سرداراں نال لے کے آندا پیا ہے انہاں تو جلدی دوڑ کے اس جا تے کیوں اپنے اپو اللہ دا پیغمبر کہا ہے اجل تو الیک رب الترضا اللہ میں جلدی تائی کیتی ہے لیتا تاکہ تو اللہ راضی ہو جانے اللہ پاک نے جب نمبر لایا محمد پاک دا اللہ پاک فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضا والا سوف یعطیک ربک فترضا او میرا محمد پاک موسیٰ کلیم اللہ بھاج کے آدھا اللہ میں اس وقت آیا جو تم راضی ہو جا مگر دن کی احمد دے اصحاب محمد اتنا دینا ہے اتنا نعمت دینی ہے اتنا فضل و عنایات دینے اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے اللہ کیوں اتنا دینا ہے اللہ فرماتا فقط اس وقت دینا ہے تاکہ تو محمد راضی ہو جائے کتنا فرق ہے اللہ پاک دسنا چاہتا ہے کہ جیڑی عزت میں محمد مصطفیٰ دیتی ہے یہ جی مقام کسی پیغمبر نبی نصیب نہیں ہر لحاظ نہ اللہ نے محمد مصطفیٰ اعلیٰ اور بے مثال بنایا محمد پاک کے کسی کمال نال بھی کوئی پیغمبر مل سکتا نہیں ہے خاطرے پہ جاگتے بیٹھے ہو جاگتے رہے آج انشاءاللہ سوکھی جان میں تھوڑی چھوڑ دی کوئی کاشا اندر ہی بڑھتی پئی نے تو مڑ اندر وار کے ہی رکھے آئے تو اٹھی ہو تو مڑ جھولیاں چھاڑ کے اٹھی بن رسول محترم ہر لحاظ نال اللہ نے بے مثال بنایا صورت دیکھو تا بے مثال سیرت دیکھو تا بے مثال اللہ اللہ ایک موقع ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا عشاء کی نماز پڑھاون واسطے سونا محمد پاک باہر نکلے رات کی تاریخی ہے اندھیرا ہاں تو حضرت حسان فرما دیں اچانک محمد مصطفیٰ کی جبین سے میری نظر پہ گئی عشاء کی نماز کے ٹائم سے اندھیرا ہاں تاریخی ہے میں جو ہی میری نظر پہ ہے نا تو محمد مصطفیٰ کو سامنے آتے پیا اچھا اے میں دساؤ اللہ کے پیغمبر کا کوئی غلام بھی مبالغہ اور جھوٹ بولتا بولو شکر اللہ نے مجموعی طور پہ اصحاب محمد واسطے فرمایا ہے اولئک هم الصدیقون جڑے بھی میرے محمد کے نال لڑ لگ گئے وہ سارے میں اللہ کے کار میں صدیق لکھے گئے صدیق کا معنی مجمع البحار والا لکھتا ہے الذی یصدق قوله بالعمل صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو بات اس کے دل کے اندر ہے وہ بات اس کی زبان سے ہے اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھا تو رہتا ہے اس کا نام ہوتا ہے صدیق یعنی جی دل سے سچ ہوئے جی زبان سے سچ ہوئے تو عمل کے اندر بھی سچ ہے حضرت حسان کہتے ہیں جو ہی میری نظر پئی ہے محمد مصطفیٰ دی زمین تے تبے سخت آخر لگا ہے متا جب تو فل میں جبھی نہ ہو متا جب تو فل میں جبھی نہ ہو یا لوگ مثلا مصباح ہے تو جل ہوتا کے دے
نظر محمد مصطفیٰ دے چہرے تے پئیاں مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے یا لوہ مثل مصباح ہے تو جل متوقد ملہوم انہوں دا بیان کہ اللہ پاک نے چودھری دا چن محمد دے متھے تو بے اٹھا دا ہے یبدو فی اللیل البہیم جبنہو اللہ دی ذات دی قسم ہے جڑے اچانک میری نظر محمد دے متھے تے پئی ہے مینوں نہیں معلوم ہوندا کہ آسمان تے چودھری دا چن چڑھن والا آسمان تو نہیں پہ ابھردا بلکہ محمد دے چہرے تو ابھردا پیا ہے ایک عورت کو پوچھا گیا دسا کہ محمد پاک جڑا بھولیا ہے شکل و صورت کی ہو رہی ہے وہ لوگ آخر نبی ہے وہ پوچھنے والے بد نصیبہ تینوں تو سارے یار محمد نو دیکھنا نصیب نہیں ہوا مگر میں اللہ دی ذات دی قسم ہے کان الشمس تجری فی وجہی علم المدہا کے دوبارہ تے ٹائم والا سورج میرے محمد دے چہرے تے باروں چکر والا لیندا ہے کان الشمس تجری فی وجہی حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے جڑے ویلے سانوں کو ستاویں لگ جاندے ہاں اساں محمد محبوب دیاں تعریفاں کرن لگ ویندے ہاں ایک ہے محمد دا نک سونا ہے کوئی ہے محمد دی اکھ سونی ہے کوئی ہے محمد دا متھا سونا ہے کوئی ہے محمد دی ٹور سونی ہے کوئی ہے محمد دی چال سونی ہے کوئی ہے محمد دی کال سونی ہے کوئی ہے محمد دی اصل سونی ہے کوئی ہے محمد دا اسم سونا ہے کوئی ہے محمد دی جسامت سونی ہے کوئی ہے محمد دی ملاحت سونی ہے کوئی ہے محمد دی قامت سونی ہے کوئی ہے محمد دی ملاحت سونی ہے کوئی کچھ پیاد ہے کوئی کچھ پیاد ہے حتیٰ کہ حضرت علی فرما دے رأینا احسن من رسول اللہ مبدی مکائے کہ اتنا گناہگار اکھی نے محمد دے نال دا دکھا کوئی نہیں محمد دے نال دا اللہ نے مٹھو بنایا کوئی نہیں حتیٰ کہ ایک موقع تے تھکتے میں رہتا ہے میں الحمدللہ میں پسینہ اللہ نہ تے میرا گلا بھی ہون کھل جاتا اللہ کریم فرماتا ہے او میرا محمد رسول اللہ اسا تینوں ہر لحاظ نال دے مثال بنایا آپ نے میرے کو چھوٹی جہی مثال نال سناواں جڑے ویلے سورہ یوسف دی تفسیر پڑھدی بیٹھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ تفسیر سورۃ یوسف پڑھ رہی ہیں پڑھتے جڑے ویلے گل ایتھے آئی ہے کہ جڑے ویلے یوسف علیہ السلام او کنجری عورت آتی ہے جو اخرج علیہن بہر بھی کرے جڑیاں دسترخوان تے چھریاں لے کے بیٹھیاں نے جڑے ویلے یوسف علیہ السلام جڑے ویلے اندروں نکل کے انہاں دے سامنے آئے اس وقت اللہ دا قرآن کے آتا ہے فلما رأينه أكبرنهم فقطعن أيديهن وقلن حاش لله